بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حضرات، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے اور جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضرات، آج کا یہ پروگرام جو اعلان کے مطابق 4 ہفتوں پر مشتمل ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے ایسے موقع پر جب صحابہ کرام کے تعلق سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور صحابہ کے تعلق سے لوگ مختلف قسم کے عقائد میں مبتلا ہیں، ایسے وقت میں صحابہ کرام کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام یہ زمین میں وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کو حاصل کیا. قرآن مجید کا نزول صحابہ کرام کے سامنے ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام پر عمل کر کے صحابہ کو بتایا. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے ایمان کو صحابہ کے مطابق ان کے ایمان کو معیار قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کامیاب ہوں گے اس وقت جب وہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لے آئیں. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام زمین پر وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کو حاصل کیا.
اور جن کی کوششوں اور کاوشوں سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جنہوں نے جان، مال، عزت و آبرو کو قربان کیا، ضرورت پڑے تو اپنے گھر اور اپنے مال کو قربان کیا۔ صحابہ کی قربانیاں یہ بے مثال ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنے والا شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو صحابہ کے اس ایک مٹھی، ایک مد جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جو صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں کیا ہے۔ کسی صحابی نے ایک مد جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے تو ہم ایک احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دیں تو اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنی دولت و جائیداد چھوڑا، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اسلامک انفارمیشن سینٹر کے لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ صحابہ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کیے جائے۔ اگر ہم صحابہ کی ایک ایک صحابی کی سیرت کو بیان کریں تو اس میں کافی وقت درکار ہوگا۔ صحابہ میں بھی بہت سارے لوگوں کے مناصب ہیں، مراتب ہیں۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری قسمت میں سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خطاب کرنے کا موقع ملا۔ میں انفارمیشن سینٹر کے لوگوں کو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے اچھی شخصیت اگر ہے کسی کی تو وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے کچھ بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری یہ زبان، ہماری کم علمی، ہمارا ایمان یہ اس لائق نہیں ہے کہ مقدس صحابہ کی سیرتوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن یہ مقدس صحابہ جنہوں نے تن من دھن کی قربانیاں پیش کی یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ان کی سیرت کو ہم پڑھ کر کے اپنے آپ کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو نبی آئے ان نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے اونچا ہے تو وہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی ذات نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اس کے بعد بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن صحابہ میں جو سب سے اونچا مقام حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احسان ہے اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی تاریخ آپ پڑھیں گے، ان کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولین میں سے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جو 5 ہستیاں ہیں، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، لڑکوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید اور لونڈیوں میں حضرت ام ایمن۔ یہ 5 ہستیاں ہیں جو اسلام میں پہلے داخل ہوئی ہیں۔ اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت حاصل ہے، یعنی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ نے خود دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے بڑے بڑے صحابہ
اسلام قبول کیے اور اسلام میں داخل ہوئے. اس میں سے طلحہ، زبیر، حضرت عثمان غنی، یہ سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے. تو جس دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اسی دن سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت صدیق اکبر کو روک کر کے رکھا. کہا اے ابوبکر صدیق تم میرے ساتھ ہجرت کرنا، اور میں اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے اجازت نہ مل جائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق کی اہمیت کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 2 اونٹنیاں ببول کے پتے کھلا کھلا کر کے میں نے ان کو موٹی تگڑی تندرست کیا تھا تاکہ ہجرت کے وقت یہ کام آئیں. ایک پر اللہ کے رسول سواری کریں گے اور ایک پر میں سواری کروں گا. سارے صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہجرت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت مل گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. دوپہر کا وقت تھا. کہا کہ اے ابوبکر صدیق ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، لہٰذا آپ تیاری کریں. تیاری کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد مکے سے تھوڑی دور جانے کے بعد غار ثور کے اندر آپ نے 3 دن تک قیام کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار کے اندر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکنے کا حکم دیا. غار کی خوب صفائی کی، اس کے جو سوراخیں وغیرہ تھے سب بند کر دیا. اپنے چادر کو پھاڑ کر کے، اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے تمام سوراخوں کو بند کیا اور غار کو مکمل طور سے صاف کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر کے آرام فرمایا. لیٹے تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے اور اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے جو کھلا ہوا ہے، اگر اس سوراخ سے کوئی جانور نکل کر آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کے اندر اپنے پیر کے انگوٹھے کو ڈال دیا. پیر کے انگوٹھے کو ڈال دیا. مقصد یہ تھا کہ کوئی زہریلا جانور اگر باہر نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی تکلیف مجھے ہو. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک زہریلے جانور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں کاٹ لیا، اور انگوٹھے میں کاٹنے کی وجہ سے زہر پھیلتا گیا، بڑھتا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو حرکت نہیں کر رہے ہیں. کس قدر نبی سے محبت ہے، اپنے جسم کو حرکت نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر جسم کو حرکت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے. آنسوؤں کو ضبط نہیں کر سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر سرایت کر گیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. ایک آنسو کا قطرہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا. جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنسو گرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. کہا ابوبکر تم رو رہے ہو؟ ابو بکر تم رو رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، میرے پیر میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے اور اس کی درد کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے.